اور اچھی خبر یہ کہ نوجوان کی رہائی ہو چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کل جس خبر کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دربار میں جانا مہنگا پڑا تھا سول سوسائٹی کے چیئرمین کو، اب تصدیق کے ساتھ اس خبر کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ رات دیر گئے نوجوان کی رہائی بھی ہو گئی ہے۔ صفا پورہ کا نوجوان جس کی گرفتاری ہوئی تھی اس کی رہائی ہو گئی ہے اور باضابطہ طور پر رات دیر گئے اس کی رہائی کے خبر سامنے آئی تھی اور آج اس کی تصدیق صبح بھی ہو گئی ہے۔ یہ گلستان نیوز کی خبر کا اثر ہے کہ صفا پورہ گاندربل کے نوجوان کو بالآخر دیر رات ہی صحیح لیکن رہائی مل گئی ہے۔ 10 جون کو پبلک دربار میں شرکت کے بعد نوجوان گرفتار ہوا تھا، بیچ میں چھوڑا گیا اور اس کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد پھر اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی کیونکہ پولیس کی کارروائی پر لوگوں میں اب بھی شدید غم و غصہ ہے انتظامیہ کی طرف سے جو کہ اقدام کیا گیا تھا۔ لیکن گلستان نیوز پر گزشتہ روز اسی پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی، جب خبر نشر ہوئی تو اس کے بعد ہلچل دیکھی گئی، پولیس اور سول انتظامیہ حرکت میں آئی اور تمام حقائق سامنے لا کر پولیس نے بالآخر دیر رات نوجوان جو کہ سجاد صوفی کے بطور جس کی شناخت ہوئی تھی اور پبلک دربار میں 10 جون کو صفا پورہ کے اندر آواز بلند کرنے پر اور ایک لفظ استعمال کرنے پر، جس کے بعد پولیس کی طرف سے بلکہ سول انتظامیہ نے بھی کارروائی کے لیے پولیس انتظامیہ کو کہا تھا، تو اس کے بعد کافی ناراضگی عوامی حلقوں میں دیکھی گئی تھی۔ لیکن اب گلستان نیوز کی خبر کا اثر یہ ہوا کہ 10 جون کو پبلک دربار میں صفا پورہ کے جس نوجوان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کو رہائی مل گئی ہے۔ سہیل احمد اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں، اسی سول سوسائٹی کے رکن ہیں جو لگاتار آواز بلند کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ سہیل صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ۔ خبر کی ذرا تصدیق کیجئے گا، خبر یہ ہے کہ نوجوان گرفتار ہوئے تھے، آپ کے ساتھی تھے اور رات دیر گئے ان کی رہائی ہوئی ہے، تو کس حد تک اس خبر کو آپ تصدیق کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ذرائع سے ابھی تک بھی یہ خبر ہے؟ جی سر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سجاد صاحب کو کل ریلیز کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سچائی، انصاف اور جمہوریت کی جیت ہے۔ اس میں تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو گلستان میڈیا ہاؤس ہے جنہوں نے اس اسٹوری کو بریک کیا، ایک پریشر بلڈ کیا ایڈمنسٹریشن پہ اور اس کی ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا جس کی وجہ سے یہ آج ریلیز ہو پائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے میڈیا ہاؤسز تھے، چاہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تھے، جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ ایکٹیوسٹ تھے یا جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس غلط بات کو غلط کہا اور حق اور انصاف کی بات کہی اور یہاں پر جمہوریت کی بات کی۔ دیکھیے سر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کولونیل ایرا ہے ختم ہو گیا ہے، ہم آزاد بھارت میں رہتے ہیں اور یہاں پر آزاد بھارت میں جو سری ہے وہ سپریم ہے، لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ابھی بھی کچھ آفیسرز کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ وائس رائز ہے، ان پیرس پہ وہ ایز وائس رائز بیٹھے ہیں، وہ پبلک سرونٹس نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے کیونکہ جب عوامی دربار کی بات ہوتی ہے وہاں پر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ ایک ریفائنڈ پروسیس کے تھرو سلیکٹ ہوتے ہیں، ہمیں ان سے یہ توقع ہے کہ وہ ایک میگنانمٹی کا اظہار کریں گے، کیونکہ عوامی دربار میں آپ کو جبھی لوگ بھی ملیں گے جو جہالت کی بات کریں گے، آپ کو ان پڑھ لوگ ملیں گے جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، وہاں پر سیاسی لوگ آئیں گے سیاسی بات کریں گے، مذہبی لوگ آئیں گے مذہب کے حارض میں ہو کے بات کریں گے، ان سے آپ سیکولرزم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو آفیسر ہے انہیں میگنانمٹی دکھانے کی ضرورت ہے اور ایک بڑا دل، وہی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پرسوں اٹ واز ویری انفارچونیٹ، ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ہمارا 6واں ڈیلیگیشن تھا، ایڈوائزر بشیر خان صاحب سے ہم ملے، 6 دفعہ ہم ان سے ملے ہیں۔ 2 بار ہم ان سے ملے تھے جب وہ یہاں کے وردی ڈب کام تھے، تب انہوں نے ہمیں ایشور کرایا تھا کہ ایک دن انہوں نے اتنا کہا کہ نو پاور آن ارتھ ول ڈیپرائیو صفا پورہ فرام گیٹنگ دا کالج، تو ہمیں ایک امیدیں تھے ان سے۔ پھر جب وہ ایڈوائزر بنے تو ہمیں زیادہ ان سے امیدیں، ہم ان سے لگا بیٹھے کہ اب وہ ایڈوائزر بن گئے، تو ہم ان سے گئے۔ 2 بار ہم چیریس لائن میں ملے ہیں، 2 بار ہم گاندربل میں ملے ہیں، اور آج صفا پورہ جب وہ آئے تھے مانسبل آئے تھے تو ہم ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے وہاں پر گئے اور یہی ڈیمانڈز لے کے، یہی 4-5 ڈیمانڈز لے کے جو ہم پچھلے 3 سالوں سے ہم یہ ڈیمانڈز لے کے پھر رہے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے سبز باز دکھا دیے گئے اور آج تک ایک بھی جو ڈیمانڈ تھی، ایک بھی جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ہمارے سول سوسائٹی کے رکن ہونے کے بطور آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے میں، چونکہ جب نوجوان کی گرفتاری ہوئی یہی وجہ تھی جو بتایا جا رہا تھا یا سوشل میڈیا پر جو چیزیں وائرل ہو رہی تھی، یا اس کے پیچھے کی کوئی اور بھی کہانی تھی؟ دیکھیے سر، میں آپ کو بتا دوں، آئی ایم دا آئی وٹنس آف دیٹ انسیڈنٹ، میں وہاں پر پریزنٹ تھا۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا کشمیری ٹریڈیشن ہے، جب ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ جس کو کوئی عزت دیتا ہے، کوئی آفیسر بنتا ہے
तो हम उनसे कहते हैं, ये हमारा कल्चरल पार्ट है, ट्रेडिशनल पार्ट है, हम उनसे कहते हैं कि हमें आप पे फख्र है कि हम में से आप वहां पर एक उस अच्छी कुर्सी पर बैठे हैं, हमें आप पे फख्र है और साथ ही साथ हमें आप पर ज्यादा तवक्कुआत है बनस्बत दूसरे लोगों से कि हम ट्रेडिशनली कल्चर ये बात करते हैं। वही बात हमारे सजा साहब ने उन्हें कही कि आप हमारे कश्मीरी भाई हैं, आप यहाँ के डुबगांव रह चुके हैं कश्मीर के, आप डीसी बारामूला रह चुके हैं, तब सफापुरा वाज द पार्ट ऑफ बारामूला, आप डीसी बारामूला रह चुके हैं, आपको हमारे इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग है, आप हमारे मसाइल ज्यादा समझ सकते हैं और आपसे हम ज्यादा तवक्कुआत रख सकते हैं बनस्बत जो दूसरे ऑफिसर्स है, जो गैर रियासती ऑफिसर है, जो ट्रांसफर होते रहते हैं, जिन्हें यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की ट्रोपोग्राफी, यहाँ के ट्रेडिशन की मतलब समझने में उनको टाइम लगता है, तो आप पर ज्यादा तवक्कुआत है। तो इस पर जो है डीसी मैम जो वहां पर जो उन्होंने एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट वहां पर खड़ा हो गई और उन्होंने मतलब इस बात को दिल पे ले लिया और देखिए सर एज ए मॉरली उन्होंने एक एफआईआर काट लिया, लेकिन एज मॉरल एप्लीकेशन जो हमारी थी, हमने एक वफद डीसी मैम से हम एक वफद की सूरत में मिले, हमने अपना जो सीनियर सिटीजन सफापुरा का है वो उनसे वहां पर हम उनके हेड मतलब दैट वाज हेडिंग द डेलीगेशन और डीसी मैम से हम उन्होंने ये उनको कहा कि आप मेरी बेटी जैसी हो, मेरे घर में बेटी है बिल्कुल आप जैसी है, आप मानो कि आप ही मेरी बेटी हो, तो एक पिता आपके सामने आया है माफी मांगने के लिए, तो आप माफ नहीं करेंगे। हम में से एक बंदे ने उनको कहा कि मेरी 3 बहनें हैं और आप हमारी चौथी बहन हो, आपको शायद समझने में गलती हुई, इनका ये मतलब नहीं था, इसका स्लिप ऑफ टंग था या ट्रेडिशनली ये बात कही, अगर आपको दिल पे लगा तो आप इसको माफ कर दीजिए। ये तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन और जो एज ए लॉ अबेडिंग सिटीजन हमने कोर्ट को अप्रोच किया, हमने बेल लाई, लेकिन इस बेल को डिनाई किया गया। देखिए इससे एक रॉन्ग मैसेज समाज में जाती है, हम नहीं चाहते कि एक रॉन्ग मैसेज आए। हमने हमेशा गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको सप्लीमेंट किया, गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स थे उनको सप्लीमेंट किया, हमने हमेशा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को कामयाब बनाया, बैक टू विलेज प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट किया, ब्लॉक दिवस में पार्टिसिपेट किया और अवामी दरबार में। और आज जो गवर्नर साहब का जो एक इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया है अवाम की आवाज, उसका हम खैर मकदम करते हैं और उसके हम मतलब उसका हम वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग आए क्योंकि हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम एक जमहूरियत में है, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहाँ पर लोग सुप्रीम है, तो लोग आएंगे अपनी बात कहेंगे। देखिए हमारा जो मुल्क है, यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्विट्जरलैंड की तरह नहीं है कि आए दिन लोगों से बड़े डिसीजन पे उनसे राय मांगी जाए। हमें तो 6 साल में 5 साल में एक बार मौका मिलता है कि ये पॉलिटिशियन हमारे पास आए, तो ऐसे हालात में सिविल सोसाइटी का एक अहम रोल बनता है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी सुहेल साहब। सिविल सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहा है मौजूदा हालात में भी और इससे पहले भी, और फिलहाल बड़ी खबर ये कि नौजवान की रिहाई हो गई है और क्या कुछ हुआ है इस दौरान वो कुछ सुहेल बता रहे थे जो ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद थे और उस डेलीगेशन का हिस्सा भी थे जब ये पूरा मामला